السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے، جو مہینہ اس وقت ہم گزار رہے ہیں، تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائیے اور رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ یعنی رمضان المبارک کے طلوع ہونے سے 2 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتیاق کی، بے قراری کی، اور رمضان المبارک تک پہنچنے اور اس سے استفادہ کرنے اور امت کو اس کی تعلیم دینے کی یہ کیفیت اس دعا میں بالکل نمایاں ہے۔ گویا ہر صاحب ایمان رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے بہت پہلے سے اس کا انتظار بھی کرتا ہے، ان بابرکت اور رحمت سے بھری گھڑیوں کے لیے دعائیں اور تمنائیں اور آرزویں بھی پالتا ہے، اور فی الحقیقت اپنے ایمان کو بہتر بنانے اور اپنے رب سے تعلق کو اجاگر کرنے، یعنی تعلق باللہ کی استواری کے لیے رمضان المبارک میں جو کچھ پنہا ہے اس سب کے لیے ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے رب سے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو وقت اب میسر ہے، رجب کے بھی 1-2 دن باقی ہیں اور شعبان کا پورا مہینہ باقی ہے، اور زندگی کی جو مہلت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق اور اس کا فضل میسر ہے، اس میں پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی تمام خشوع اور خضوع کو اکٹھا کر کے اپنے رب کی طرف اس کی رضا کے حوالے سے تسلسل سے یہ دعا مانگنا نہ صرف یہ کہ سنت کی پیروی ہے، بلکہ فی الحقیقت رمضان المبارک تک پہنچنے اور اس میں جو کچھ پنہا ہے اس سے استفادہ کرنے کی اس کے اندر تدبیر بھی موجود ہے۔ اس وقت تو اتنا ہی اس موضوع پر کافی ہے، کیونکہ جیسے جیسے رمضان قریب آئے گا تو انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ تاہم اس سنت کو زندہ رکھنا اپنے ایمان اور اس کی حلاوت ایمانی کو زندہ رکھنے کے مترادف اور اپنے رب سے تعلق کی بہتری اور آبیاری کا ایک بڑا عظیم عنوان ہے، جس کی طرف مسلسل اور مجسم توجہ کی ضرورت ہے۔ رمضان کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں بھی یہ نقطہ بہت نمایاں طور پر بیان ہوا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی کے حوالے سے دور تک پھیلی ہوئی آپ کی تعلیمات، اس کی تاکید ہے، اس کی تفصیلات جزیات تک موجود ہے۔ اس لیے کہ تقوی انسانی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو اس کو گناہ اور نافرمانی اور معصیت کے بارے میں حساس بنا دے، اس کی بے حسی کو دور کر دے، اور جب جب انسان سے گناہ سرزد ہو، جب جب وہ غلط راہوں پر چل پڑے، جب جب فی الحقیقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گستاخی کر بیٹھے، تب تب اس کے طبیعت اور مزاج کے اندر ایک بے چینی اور ایک اضطراب کی لہر اٹھے، ایک بے کلی کی کیفیت پیدا ہو کہ یہ میں نے کیا کیا ہے آپ۔ یہ جو کیفیت ہے اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام اپنے رب سے تعلق کی آبیاری ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے دل کو پرورش دینا اور ایسے مزاج اور طبیعت تک بالآخر پہنچنا ایک دن کی مشقت کا کام تو نہیں ہو سکتا، ساری عمر اس راستے میں لگائی جائے۔ اس لیے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ طے شدہ حقیقت کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہے کہ انسان جب تک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے خطا ہوتی رہے گی، گناہ سرزد ہوں گے، خواہی نہ خواہی، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، اچانک بھی، اتفاقاً بھی، حادثاتی بھی، اور طے شدہ امر اور منصوبے کے مطابق بھی۔ لہذا ایک ایسے خطا کے پتلے کے لیے طبیعتوں کے اندر کوئی ایسی میزان، کوئی ایسی نسب ہونی چاہیے کہ جو تول کر پرکھ کر اس بات کو جان سکے کہ میں کن راہوں پر چل رہا ہوں۔ اس لیے میں پھر اس بات کو دہراؤں کہ تقویٰ انسانی قلب کی، اس کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو گناہ کے بارے میں اس کی بے حسی کو دور کر دے اور اسے طبیعت کے حوالے سے حساس بنا دے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بلکہ بزرگ صحابی ہیں، صحابہ کے درمیان ان کا بڑا عظیم مرتبہ، مقام اور مرتبہ رتبہ تھا۔ ان سے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دریافت کیا کہ ابی، کیا تم بتاؤ گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر حضرت عمر ہی سے یہ سوال کر لیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو بہت تنگ ہو اور جس کے دونوں طرف خاردار کانٹے اور جھاڑیاں لگی ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بارہا میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ پوچھا کہ پھر آپ ایسے تنگ راستے سے کیوں کر گزرتے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس طرح بچتا بچاتا اس راستے سے پگڈنڈی سے گزرتا ہوں کہ دونوں طرف کے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں میرے دامن سے نہ الجھیں
اور میں ان سے بچتا ہوا اپنی منزل اور ہدف کی طرف چلا جاؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے۔ انسان اس دنیا کی خاردار وادی میں پرفتن وادی کے اندر قدم رکھتا ہے تو چاروں طرف بدی کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، منکرات کے جھاڑ جھنکار بچھے ہوئے ہیں۔ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں اور نیرنگیوں کے ساتھ انسانوں کو لبھانے کے لیے، ان کا دل ہار دینے اور جیت جانے کے لیے، اور انسانوں کو صاف کھلی سیدھی شاہراہ سے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں تنگنائیوں پر لانے کے لیے یہ دنیا مسلسل اپنی دل فریب داستانیں اور دل پھینک رویے جو ہے اپناتی ہے، ساری عمر اسی طریقے سے گزرتی ہے۔ لہذا جو ان حالات میں چاروں طرف کے کانٹوں سے بچنے کی سبیل پیدا کرے، طبیعت کے اندر ایک حساسیت پیدا کرے، احساس ذمہ داری کے اپنے آپ کو حوالے کرے اور مسلسل پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ رب کی نافرمانی سے بچے، وہ گویا تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنانے والا اور ان راہوں پر چلنے والا۔ رمضان المبارک کا جو ذکر شروع میں ہوا تھا، اس کی بھی غرض اور غایت میں سر فہرست یہی بات ہے کہ لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ تمہارے اندر، یہ صفت تقویٰ اور یہ کیفیت تمہارے اندر روح و عمل آ سکے، اس کو پرورش دی جا سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ ہم زندگی کے اندر شب و روز اپنے مشاغل معمولات کے حوالے سے ان گنت نیک اور بھلے کام بھی کرتے ہیں، فرائض بھی بجا لاتے ہیں، حلال کی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں، حرام سے کبائر سے بچنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، لیکن طبیعتوں میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا کے اندر سانس لیتے زندگی بسر کرتے ہیں، جن برادریوں اور خاندانوں میں اور اعزاء اور اقارب کے جن رشتوں کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں، ان سب کے اندر دنیا داری کا بھی چلن ہے، نفس پرستی اور شیطان کی بندگی کا بھی رواج ہے، اور طبیعت کو بہت ساری چیزیں، دل کو لبھانے والی ان گنت چیزیں چاروں طرف موجود ہیں جو انسان کو راہ سے بے راہ کرتی ہیں، غلط راہوں پر چلنے پر مجبور کرتی ہیں، وقتی فائدے اور منافع کے لیے اس سے غلط کام کراتی ہیں۔ لہذا چوکنا رہنے، مستعد رہنے، خبردار ہوشیار رہ کر زندگی بسر کرنے، اسی کا نام تقویٰ و پرہیزگاری ہے، اور اسی کے نتیجے میں اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کی کیفیت کو، اور اس کیفیت کو انسان محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ناپنے اور تولنے کے معاملات، اور جا بجا قرآن پاک میں اس کی گواہی موجود ہے کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ چاہے تو بکٹٹ بدی کی طرف، گناہ کی طرف، معصیت کی طرف چل پڑے، اس کے اندر یہ صلاحیت، استعداد موجود ہے، اور چاہے تو اپنے رب کے بندگی کی طرف چلے، فجور کی طرف جائے یا تقویٰ کی طرف جائے، دونوں صلاحیتیں اس کے اندر موجود، اور امتحان بھی اسی کا ہے، اور جنت و دوزخ بھی اسی لیے بنی ہے کہ جو دنیا کے تمام معاملات کے اندر تقویٰ کی روش اپناتے ہیں اور گناہ سے حتی الامکان بچنے کی اور دور رہنے کی کوشش نقصان انگیز کر کے قربانی کا پیکر بن کے بھی اپناتے ہیں، اور اس روش کو اپنانے کے نتیجے میں وہ پھر ان راہوں پر چلتے ہیں جو رب کی رضا کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے یہ طبیعتوں کے اندر دونوں فیصلے کرنے کی صلاحیت میرے اور آپ کے اندر موجود ہے کہ چاہے تو تقویٰ کا راستہ اور خدا خوفی کا راستہ، اس کی رضا جوئی کا راستہ اپنائیں، اور چاہے تو فجور کا اور منکرات کا اور برائی کا، گناہ کا اور رب کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں اس کی سزا اور پکڑ کا راستہ اپنائیں۔ اس لیے انفرادی دائرے میں بھی، اور پھر لازم ہے کہ اجتماعی دائرے میں۔ دیکھیے یہ بہت کم امکان اس کا ہو جاتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر تو بہت بڑے پیمانے پر بگاڑ ہو، معاشرے میں صرف حرام ہی کھایا اور کمایا جاتا ہو، حلال کے راستے بند ہو چکے ہوں، جیسا کہ رفتہ رفتہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ معاشرے میں حرام کے نتیجے میں لوگ راتوں رات کروڑ پتی بھی بننے کی خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر دیکھتے ہیں، لیکن معاشرے میں حلال کمانا
بندگی رب کے تقاضوں کو پورا کرنا وقت گزرنے کے ساتھ مشکل سے مشکل اور بعید تر ہوتا جا رہا ہے۔